محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں دعوت اسلامی کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خط لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے ان میں سے ایک ثمامہ ابن اسہال حنفی بھی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت با اثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا، بلکہ وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمران، بنو حنیفہ کا ایک سربراہ اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹکرائی نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، جب ثمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا اور برابر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ان کی دعوت کو نیست و نابود کر دینے پر راضی کرتا رہا۔ وہ رسول اللہ پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، اور اگر اس کے چچا نے عین وقت پر اس کو اس منصوبے پر عمل کرنے سے روک نہ دیا ہوتا تو اس کا یہ گناہ نہ جرم پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ محترم ناظرین، ثمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوا۔ وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخر کار وہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے قتل کر ڈالا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قتل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقہ یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے، جو اس خطرے کے پیش نظر کے کہیں کوئی شرپسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہ تھا، اور اس کو مدینہ لائے، اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے باندھا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ ابن اسہال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو اسے جمع کر کے ثمامہ ابن اسہال کے پاس بھیج دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی
کہ میری اونی کا دودھ صبح و شام اس کو پیش کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئی اور اس سے پوچھا کہ ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائے گی جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دے تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائے گی، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہے گی دیا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور 2 روز تک اس سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونی کا دودھ برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لائے اور وہی سوال کیا، ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کرے گی جو اس کی قدر پہچانتا ہے، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں آپ کے آدمی کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہے گی آپ کو پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی زنجیریں کھول دی گئی۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا اور مدینے کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت نہ تھا، مگر اب یہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کی قسم، آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور خدا کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا، مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر بولی، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ثمامہ، اس سلسلے میں تمہاری اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا چہرہ فرد مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگے کہ خدا کی قسم، میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے، اس سے کئی گناہ تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو، اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ہم نوا ہے، آپ کی اور آپ کی دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، قدر توقف کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرہ کی نیت سے نکلا تھا، تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر، مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے۔ پھر آپ نے مناسک حج اور افعال عمرہ کی تعلیم دی
حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئی۔ جب بطن مکہ میں پہنچے تو وہی کڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ محترم ناظرین، وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ اس ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضبناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی اور آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑے۔ محترم ناظرین، وہ لوگ ثمامہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کا آواز اور تیز کر دی اور ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی نوجوان نے تیر چلا کر ان کو قتل کرنا چاہا، مگر دوسروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا کہ تیرا برا ہو، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ ابن اسال ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے یہاں غلے کی برآمد روک کر ہم کو بھوک مار دیں گے۔ پھر وہ لوگ اپنی تلواریں میان میں کر کے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے، ثمامہ، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے اور تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے؟ محترم ناظرین، حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں بے دین نہیں ہوں، بلکہ میں نے سب سے اچھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پیروی اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اس گھر والی کی قسم، میرے واپس جانے کے بعد یمامہ کی گیہیوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہ اختیار کر لو۔ محترم ناظرین، حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرے کے ارکان ادا کیے۔ انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لیے نہیں بلکہ خدا تعالی کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کی اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو قریش کی یہاں غلے کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا۔ قبیلہ والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دی۔ محترم ناظرین، اقتصادی پابندی جو ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ نے قریش کے خلاف لگائی تھی بتدریج سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، لوگوں میں فاقہ کشی عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی، اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنے اور اپنے بال بچوں کی بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا کہ ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تائید کرتے ہیں، مگر اس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ آپ نے باپوں کو تلوار سے قتل کیا اور بیٹوں کو بھوکوں مار رہے ہیں۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لکھ دیں کہ وہ غلہ وغیرہ ہماری ضرورت کی چیزوں پر عائد کردہ پابندی ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار کی برآمد پر لگائی ہوئی بندش ختم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پابندی اٹھا لی اور قریش کے یہاں غلے کی سپلائی جاری کر دی۔ محترم ناظرین، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنی دین کے وفادار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ہوئے عہد کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی
اور اہل عرب اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے، اور مسلمہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کی۔ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بنو حنیفہ کے لوگوں، خبردار، اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ شقاوت و بدبختی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کرے، اور زبردست امتحان و آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے انکار کرے۔ انہوں نے مزید فرمایا، بنو حنیفہ والوں، ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ثمامہ ابن اسحال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے اور اسے جنت سے نوازے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔